کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس سلسلے میں آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ مقابلہ کس طرح آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج دوسرا پری کوارٹر فائنل ہے اور آج ہمارے ساتھ ہوں گے مدنی عطیات باکس کے اسلامی بھائی اور مجلس دارالمدینہ کے اسلامی بھائی۔ انشاءاللہ ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، ایک مجلس ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی کوارٹر فائنل کی طرف اور ایک آج ہم سے کچھ تحائف لے کر جدا ہو جائے گی۔ آئیے بلاتے ہیں دونوں ٹیم کو، مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ ذہنی آزمائش سیزن 6 کا آج 14واں مقابلہ ہے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقابلہ شروع کر رہے ہیں۔ ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ جاری ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ یہ عطیات باکس کے اسلامی بھائی پہنچے یہاں تک کیسے پہنچے، پچھلا مقابلہ ان کا کیسا رہا تھا اور یہ پری کوارٹر فائنل تک ہمارے پاس کیسے پہنچے، اس کے مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر مکمل کیجئے۔ کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام، جلوائے محبوب میں انجام میرا ہو بخیر، جلوائے محبوب میں انجام میرا ہو بخیر۔ جواب درست ہے، انتخاب کیجئے۔ 3 نمبر۔ فقہی پہیلیاں۔ وہ کون سا شخص ہے جس کو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ ترک کرنے کی اجازت ہے؟ وہ ایسا عالم دین ہے جو علمی مشغلے کی وجہ سے، علمی مشغلے میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے۔ آپ نے نہ اشارہ لیا نہ بیرون ملک والوں کی مدد لی اور آسانی سے 3 نمبر حاصل کر لیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ، 3 نمبر لے لیے ہیں جناب۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے جی۔ صحیح کیا باقی طرف صفا جو کہنا چاہ رہے ہیں کہہ دیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، قریب پہنچ کے پیچھے رہ گئے جی۔ عرب شریف والوں کوئی مدد کرو گے؟ صفا مروہ۔ صفا مروہ، جواب درست ہے۔ اللہ، صفا مروہ کے قریب رہنے والوں نے مدد کر دی ہے جناب۔ سفر ہے مگر اکیلے جی، فرمائیے۔ 2۔ امور آخرت کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ 60 سال کی عبادت 60 سال کی عبادت، جواب درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، فقط 1 نمبر کا فرق رہا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مقابلہ ہماری دونوں مجلسوں کے درمیان ہوا، آپ نے دیکھا۔ آپ مدرسہ آن لائن والوں کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ دارالمدینہ والے کنہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے ہیں، اس منظر کو بھی آئیے دیکھتے ہیں۔ شعر مکمل کیجئے۔ دارالمدینہ والوں سے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق عمر کو خبر
بڑے پیارے نعت بھی ہیں دارالمدینہ والوں کے پاس. انتخاب کیجئے. Number 3. مدنی گلدستہ آ گیا ہے. دھوکے کے متعلق امیر اہل سنت نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی اس کا مفہوم سنائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منی منا. اس طرح حدیث ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. جواب درست ہے. 3 نمبر لے لیے ہیں. سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ کا یہ ہے نام اور وقت شروع ہوتا ہے اب. غلاف کعبہ. آپ نے کہا غلاف کعبہ. چلتے ہیں آپ کی یو کے والی ٹیم کے پاس. غلاف کعبہ. آپ نے بھی کہا غلاف کعبہ. دونوں نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سفر ہے مگر اکیلے. دارالمدینہ والوں سے آخری سوال. بیٹھتے وقت کس سمت منہ رکھنا سنت ہے؟ قبلے کی سمت منہ رکھنا سنت مبارکہ ہے. تھوڑا بہت آپ بھی قبلہ روحی ہیں اور جواب آپ کا درست ہو گیا ہے جناب. اور یہ مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ چلتا رہا. آخری سیگمنٹ تک ہمارے حفاظتی امور والے آگے رہے مگر سفر ہے مگر اکیلے بعض اوقات پانسا پلٹ دیتا ہے اور آج بھی پانسا پلٹا اور ہمارے دارالمدینہ والے جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں. حفاظتی امور والوں کو پیچھے چھوڑ کے آپ آگے آئے ہیں اور آپ دونوں نے جن ٹیموں کو پیچھے چھوڑا وہ واپس بھی نہ آ سکے. ایسا کرتے ہو یار آپ؟ کیونکہ وہ جو 10 میں سے 2 آئے 12 جو پیچھے 10 رہ گئی تھی اس میں 2 آئے نہ اس میں حفاظتی امور والے آ سکے اور نہ جناب ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن. بہرحال یہ مقابلہ کیسے آگے جائے گا اس کو دیکھنا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے آگے بڑھے گا. یہ سیگمنٹس دیکھتے ہیں چونکہ پری کوارٹر فائنل ہے. کچھ سیگمنٹس میں ہم نے پہلے سلسلے میں بھی تبدیلی کی تھی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جواب دیجئے سوال کا. انتخاب کیجئے. دعوت اسلامی کیا ہے؟ سمجھائیے مگر اشاروں سے. سفر ہے مگر اکیلے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. 6 سیگمنٹس ہیں اور اس میں جناب آپ نے مقابلے کو لے کر آگے چلنا ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال ہوگا آپ سے. آئیے شروع کرتے ہیں. جواب دیجئے سوال کا. سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے تلاوت کی فضیلت رسالے میں حدیث مبارکہ کے مطابق بتائیں کہ بہترین شخص کون ہے؟ کئی احادیث اس موضوع سے متعلق ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے. یہاں کس حدیث کی طرف اشارہ ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. کچھ ٹھیک کیجئے اس حدیث پاک کو. وقت. حدیث یہ ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. پڑھے اور پڑھائے. اب پتہ نہیں مجلس اس میں کیا کہتی ہے جناب. مجلس جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ کیا اس حدیث کو ان کے اس جواب کو درست مانا جائے گا. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے جناب. لیکن لفظ یاد رہے کہ اور پھر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا جب حدیث بیان کرنی ہو تو یہ تو مفہوم حدیث کہہ دیا جائے اور یہاں سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب زیادہ ہے تاکہ ہم بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں. اب باری ہے ہمارے دارالمدینہ والوں کی. جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اس کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم یا ایک باب سکھایا. آپ دونوں اسلامی بھائی ہند والوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. بیرون ملک کی مجلس بھی آپ کے لیے موجود ہے. جس نے کتاب اللہ کی ایک بات سکھائی یا دین کا کوئی ایک باب سکھایا تو مفہوم ہے کہ اس کو اس کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا. جواب درست ہے. قسم کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں کیونکہ اہل عرب جب قسم کھاتے تھے تو داہنا ہاتھ ملایا کرتے تھے اس لیے اسے یمین کا معنی کیا ہے؟ یمین کا معنی ہے داہنا یا سیدھا. جی سیدھی جانب یمین. قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. شرعی اعتبار سے قسم کسے کہتے ہیں؟ مثال بھی دیں.
جب عرب لوگ کسی چیز کا یا کسی کام کا معاہدہ کرتے تھے تو وہ سیدھے ہاتھ سے شرعی اعتبار سے ٹائم آنے والے واقعے کے متعلق جو ہے قرآن کریم یا اللہ عز و جل کی ذات و صفات کی قسم کھانا، یہ شرعی اعتبار سے قسم ہے کہ یہ کروں گا یا نہیں کروں گا. میرے پاس جو لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، مجلس فیصلہ کرے گی. وقت بھی آپ کا بالکل آخری سیکنڈ بھی نہیں بچا تھا. بہرحال شرعی اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیمان کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ یعنی پکا ارادہ کرتا ہے. مثلا کسی نے یوں کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے. میں نے مثال بھی پوچھی تھی، مثال تو آپ نے بیان نہیں کی. اب مجلس فیصلہ کرے کہ 1 نمبر دے سکتے ہیں کہ نہیں. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. باری ہے ہمارے مجلس عطیات باکس والوں کی. بتائیں قبر میں انسان کا رفیق کون ہوگا؟ قبر میں کون ساتھی ہوگا؟ ناظرین آج غور سے سن لیجئے. جی چاہیں تو ہند والوں سے مدد لے سکتے ہیں. قبر میں اس کا رفیق اس کے عمل ہوں گے. قبر میں انسان کا رفیق اس کا عمل ہی ہوگا، یعنی عمل ساتھ دے گا. جواب یہ بھی درست ہے. ذرا جلدی جواب دے دیا کریں، سیکنڈز ختم ہونے والے ہوتے ہیں. نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے کتنے درجے بڑھ کر ہے؟ نماز باجماعت پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے. 27 درجے افضل ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اب باجماعت نماز پڑھنے کی نیت کر لیجئے. جب بھی نماز پڑھے کوشش کریں عاشقان رسول کے ساتھ باجماعت ادا کریں. ذرا یہاں کچھ تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا نظر آ رہا ہے، تو دائیں طرف والے جو ہیں وہ عطیات باکس والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے دارالمدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. گھر میں بھی یہ تقسیم کر لیں اگر آپ موجود ہیں. سوال و جواب لکھتے بھی چلے جائیں اور صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ. کیلولہ کرنا کن لوگوں کے لیے ہے؟ شاید ہمارے بہت سارے ناظرین نے یہ لفظ بھی نہیں سنا ہوگا. قیلولہ یہ کیا ہے؟ ذرا آج سن لیجئے جناب. جو لوگ رات میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے قیلولہ کرنا افضل ہے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، یا کتب بینی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں، کہ شب بیداری میں جو تکان ہو قیلولہ سے دفع ہو جائے. بہار شریعت میں یہ تفصیل موجود ہے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. جی جناب بتائیے کہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب فیضان علم و علماء میں کتنے علم کے موانع یعنی علم کی راہ میں رکاوٹیں بیان کیے گئے ہیں؟ علم کی راہ کی رکاوٹیں کتنی بیان کی گئی ہیں؟ چاہیں تو ہند والوں سے مدد لے سکتے ہیں. 8 موانع بیان کیے گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. آپ نے کہا 8 موانع بیان کیے ہیں. ہند والوں اگر آپ سے پوچھتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ کتاب پڑھی ہے آپ نے یہ والی؟ جی الحمدللہ. ارے واہ. تو کتنے موانع یعنی منع اس میں علم کی راہ میں رکاوٹیں کتنی بیان کی گئی ہیں؟ تقریباً 12 رکاوٹیں. اچھا آپ نے کہا 12 رکاوٹیں. دونوں میں سے ایک کا جواب صحیح ہے. کس کا صحیح ہے؟ آپ کا صحیح ہے. اتنا یقین کیوں ہے؟ پکا یاد کیا ہے؟ کوشش کی ہے آپ نے. ہند والے کہتے ہیں ہم نے بھی پڑھی ہے کتاب. پڑھی دونوں نے ہے، غلطی ایک کر گئے ہیں. جواب ہمارے ہند والوں کا درست نہیں ہے، جواب دارالمدینہ والوں نے درست دے دیا ہے. چلے جناب اب مدرسہ مدنی عطیات باکس والے اسلامی بھائیوں کی باری ہے. بتائیے کہ بہار شریعت حصہ 16 امامے کے بیان کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹے اور بڑے امامے کا سائز کتنا ہوتا تھا؟ کیا بات ہے. پیارے آقا کے امامے کا سائز بھی سن لو بھائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف جو چھوٹا ہوتا تھا وہ 7 ہاتھ کا ہوتا تھا، اور جو بڑا امامہ شریف ہوتا تھا وہ 12 ہاتھ کا ہوا.
چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا، بڑا امامہ 12 ہاتھ کا، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں آج میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ ایک امامہ شریف تو 12 ہاتھ والا بھی بنوائیں گے انشاءاللہ، تاکہ سنت پر یہ بھی عمل ہو جائے۔ 7 ہاتھ والا تو پہننے کی سعادت ملتی ہے انشاءاللہ، بن قریب وہ بھی انشاءاللہ خریدیں گے۔ اب آپ کی باری ہے۔ ایک موقع پر کچھ مسلمان آپس میں ہنس رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی۔ تو ان لوگوں نے عرض کی اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہنسی کا کفارہ کیا بتایا؟ اللہ عقید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ اس کا کفارہ اتنا ہی رونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ اتنا ہی رونا ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ مقابلہ برابر نہیں بلکہ 1 نمبر کے فرق سے ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی ایک سوال ہو جائے۔ تیار ہیں آپ جواب دینے کے لیے؟ آسان پوچھا جائے، مشکل پوچھا جائے؟ آسان پوچھا جائے۔ ابتداءً عبد الحبیب انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید۔ سبحان اللہ۔ تو اب کیا آپ بات دیکھ لیجئے کہ آسان یا مشکل۔ کیا بات ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید یہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ، جس کا ہدیہ 540 روپیہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا اس کی جو طباعت ہے، تھوڑا سا کھول کے بھی دکھائیں باپو ناظرین کو، یہ ضرور اپنے گھر میں رکھیں۔ اور یہ ترجمہ بھی ہے نا اس پہ، کنز الایمان شریف، ماشاءاللہ ترجمہ ہے، کنز الایمان بھی ہے ماشاءاللہ، تفسیر بھی ہوگی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اس کے اندر اور کھولیں صفحات جہاں پر تلاوت جی لکھی ہوئی ہے اس ماشاءاللہ۔ میں ابتداءً آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، اس میں ترجمہ قرآن کنز الایمان کے ساتھ حاشیہ بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اب یہ خوبصورت طباعت کے ساتھ قرآن پاک اپنے گھر میں بھی رکھیے اور عاشقان رسول میں تقسیم کیجئے۔ اس کا ہدیہ کیا بتایا باپو آپ نے؟ 540 روپیہ۔ یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کو آن لائن بھی آپ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے آخر میں بھی الحمدللہ مطلب جو ہے وہ بہت کچھ تذکرہ امام احمد رضا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ چلیں آپ جناب سوال بھی قرآن سے ہی متعلق کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا تھا اور کتنے سال کی عمر سے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے؟ ایک ہی سوال کے 2 حصے ہیں۔ ناظرہ قرآن کتنے سال میں ختم کر لیا تھا اور کتنے سال کی عمر سے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے؟ ارے ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے جناب، چلیں قافلے میں جاتے ہیں یا جواب دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ختم فرمایا اور 6 سال کی عمر میں آپ نے روزے رکھنے شروع کر۔ آپ اسی ہفتے میں قافلے میں سفر کر لیجئے۔ چلیں بھائی دوسرے اسلامی بھائی جی آپ بتائیں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 سال کی عمر میں کیا کیا تھا؟ یہ قرآن شریف حفظ کیا، آپ مائک قریب تو لیں۔ کلام پاک حفظ کیا۔ نہیں حفظ کی بات نہیں ہو رہی، ناظرہ قرآن کتنے سال کی عمر میں ختم کیا؟ 7 سال کی عمر میں، اور روزے 7 سال کی عمر میں رکھنے شروع کیا۔ ٹھیک ہے جناب، اب لگتا ہے آپ کو ذہنی آزمائش چھوڑ کر قافلے میں جانا پڑے گا۔ آپ روز آتے ہیں اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا پیچھے میرا خیال ہے ایک اسلامی بھائی، یہ چلیں کوئی بھی نہیں ہے؟ اچھا چلیں، ہاں قافلہ تیار ہو رہا ہے میرا خیال ہے جی۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کیا تو 7 سال کی عمر سے روزے رکھنے ان کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ 4.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن مجید ختم کیا، 7 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کیے۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ باوضو ہیں تو ہاں ورنہ رکھ دیجیے گا، بعد میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ اسکور جو ہے وہ 9 اور 10 ہے، 1 نمبر کا فرق ہے۔ اور اب اگلے سوالات ہونے ہیں ہماری مجلس مدنی عطیات باکس سے۔ کیا قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا؟ حدیث پاک سنائیں۔ سیکنڈز ہند والوں سے مدد لیں گے۔ ہند والوں قرآن پاک کی شفاعت کے حوالے سے کوئی حدیث سنائیے۔ جی حضور، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان شریف اور قرآن مقدس بروز قیامت بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے مولا کریم، یہ بندہ روزے رکھا کرتا تھا اور رات میں شب بیداری کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری شفاعت، قرآن پاک عرض کرے گا کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔
ماشاءاللہ آپ نے روایت بہت اچھی سنائی ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا یہ سوال نصاب سے متعلق ہوتا ہے، اور جو آپ کو نصاب دیا گیا اس میں حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ تلاوت کی فضیلت نامی رسالے میں یہ حدیث موجود ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے ہمارے دارالمدینہ والوں سے، اللہ تعالیٰ جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتا سنتا ہے تو زمین والوں پر کیا کرم نوازی فرماتا ہے؟ بچے قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھو زمین والوں کیسی کرم نوازی ہوتی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ اس طرح ارشاد ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ زمین والوں پر عذاب کروں، لیکن جب بچوں کو قرآن پڑھتا دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا نماز پڑھنے سے حج کا ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حدیث پاک سنائیے۔ نماز پڑھنے سے حج کا ثواب، ویری انٹرسٹنگ کوئسچن۔ واہ واہ واہ، نماز پڑھنے سے حج کا ثواب۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اور چاہیں تو آپ ہند والوں سے مدد لے لیں۔ ہند والوں سے مدد لے رہے ہیں جی۔ ہند والوں، کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ نماز پڑھنے سے حج کا ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حدیث پاک سنانی ہے۔ جی، نماز اشراق ادا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نماز اشراق ادا کرنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، حدیث پاک میں ہے جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم احرام باندھنے والے کا۔ اور یہ نیک بننے کا نسخہ نامی کتاب میں موجود ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ قرآن مجید پر سونے چاندی کے پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ قرآن پاک پہ سونے اور چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ اس سے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ دارالمدینہ والے پیچھے تھے مگر اب 3 نمبروں سے آگے ہو گئے ہیں۔ اب وہ 3 سوالات ہیں جس میں آپشن ہوں گے۔ سوال ہے، سکوت پر قائم رہنا کتنے برس کی عبادت سے افضل ہے؟ 3 آپشنز ہیں، 60 برس، 70 برس یا 50 برس۔ سکوت پر قائم رہنا کتنے برس کی عبادت سے افضل ہے؟ چاہے تو آپشن لے سکتے ہیں، 60 برس، 70 برس یا 50 برس۔ ساٹھ برس۔ آپ نے کہا 60 برس۔ اگر ہند والوں سے پوچھتے تو کیا جواب دیتے؟ 60 برس۔ دونوں ایک ساتھ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اس بار ہوا یہ ہے کہ دونوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، دارالمدینہ والوں سے سوال ہے، غوث پاک کی والدہ کی کنیت بتائیں۔ 3 آپشن ہیں، ام عبد القادر، ام فاطمہ، ام الخیر۔ غوث پاک کی والدہ محترمہ کی کنیت ام الخیر ہے۔ ام الخیر ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ کہاں داخل نہیں ہو سکے گا؟ 3 آپشن ہیں، بروز محشر اللہ کے سائے میں، جنت یا صدیقین کی صفوں میں۔ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ مشہور شاعر جن کا تخلص نوری ہے، ان کا اعلیٰ حضرت سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کے پوتے ہیں، آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے بیٹے ہیں؟ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کنیت نوری ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، آپ نے کہا بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرزند ہیں، اور جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب،
دوسرے کی نعمت کا زوال یعنی ضائع ہو جانا نہ چاہنا بلکہ ویسی ہی نعمت کی اپنے لیے تمنا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ 3 آپشن ہیں، حسد، کینہ یا غبطہ۔ غبطہ۔ آپ نے کہا غبطہ اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں میلاد کے اجتماع میں عربی زبان میں بیان کیا تھا؟ 3 آپشن ہیں، 12 سال، 7 سال یا 6 سال۔ بارہ سال کی عمر میں۔ آپ نے کہا 12 سال کی عمر میں۔ اگر ہند والوں سے پوچھتے تو ہند والے کیا جواب دیتے؟ جی 6 سال کی عمر شریف میں۔ ہند والوں نے 6 سال کہا، اور ہاں نظر آ رہا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے، فکر نہ کریں۔ پچھلی بار آپ نے غلط جواب دیا تھا، دارالمدینہ والوں نے صحیح دیا تھا، اس بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے غلط جواب دیا ہے اور ہند والوں کا جواب ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فقط 6 سال عمر تھی، میلاد کا اجتماع تھا اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عربی زبان میں زبردست خطبہ دیا تھا، اور یہ اعلیٰ حضرت کی بہت شاندار کرامت ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، ہند والوں آپ سے مشورہ نہیں لیا ورنہ یہ 2 نمبر مل جاتے۔ چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے مقابلہ کیسا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 16 نمبر ہیں عطیات باکس والوں کے، 17 نمبر ہیں دارالمدینہ والوں کے، 1 نمبر کا فرق ہے، اور یہ فرق بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کبھی بھی جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ چلیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ جی اس سیگمنٹ میں آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے، آپ نے پسند کرنا ہے، کوئی ایک نمبر بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے۔ نمبر دکھائیے جناب۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر کے پیچھے کیا ہے بتائیے؟ مدنی گلدستہ آ گیا ہے، اور مدنی گلدستے کی تمنا بڑی ہوتی ہے، اب دیکھنا بہت غور سے ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مدنی گلدستہ، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی غور سے دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اصل میں مجھے غصہ بہت جلدی آیا تھا، اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ پیر صاحب میری رہنمائی فرمائیں۔ غصہ بہت تباہ کار ہے، غصے میں بندہ خوب پھدکتا ہے، اچھلتا ہے، نہیں چھوڑوں گا، دانت توڑ دوں گا، منہ پھوڑ دوں گا، اس طرح کی وہ گالیاں گلوچ۔ سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے اچھال کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ جہنم ایک مخصوص دروازہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اگلے کو جھاڑتے ہیں یا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، 2 ٹکڑے گالیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر۔ اچھا اگر ایسا ہے کہ وہ پاورفل ہے اور اس سے وہ لڑائی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ غصے کا وہ اثر دل کی طرف جاتا ہے نا، تو پھر کیا وہ پیچھے سے غیبت کرتا ہے، اس کی غیبت کرے گا، اس کا عیب معلوم ہے تو کسی کو بتا دے گا، اس طرح کی حرکتیں کرے گا، تو یہ سارے گناہ ہیں۔ اور جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ جس میں سے یہ غصے شاہ یہ سب اس میں سے داخل ہوں گے، تو اس لیے بھی غصہ چھوڑنا چاہیے۔ غصہ ہے، اب آ ہی جاتا ہے، آدمی مجبور ہے، کیا کرے، اپنے اختیار میں نہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ کہ یا تو چپ ہو جائے، بول لے نہیں، اور وہاں سے ہٹ جائے جس پر غصہ ہے یا جس چیز پر غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائے، اور منہ نہ کھولے۔ منہ کھولے گا تو پھر وہ پل فل نکلے گا اور وہ فساد ہوگا، تو چپ ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان سے پناہ مانگے اس میں۔ تیسرے یہ کہ
وضو کرے، کیونکہ یہ خلاف مزاج بات پر جو غصہ آیا نفس کی وجہ سے تو وہ شیطان کی طرف سے، تو شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو وضو کرے تو انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر لیٹے لیٹے غصہ چڑھ گیا تو زمین سے چپٹ جائے۔ اس طرح کے غصے کے علاج کیجئے۔ پھر بھی غصہ کسی پر نکال لیا اور اس کو جھاڑ دیا، اب ٹھنڈا ہو بھی گیا تو لیکن اب تو دل آزاری کر چکے نا اگلے کی، اگر بلا اجازت شرعی آپ دل آزاری کی آپ نے تو اب توبہ بھی آپ پر واجب ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ غصہ آ گیا کسی کو جھاڑ دیا، اب پبلک کے سامنے معافی مانگ لے تو نفس بڑا ذلیل ہوگا، شیطان کی ناک کٹے گی، یار یہ تو اس سے بھی بڑا مطلب اس نے کارنامہ کر دیا تو سب کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا۔ اس طرح کرنے سے نفس ذلیل ہوا، یہ تو جب بھی دیکھو یوں کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، آسرا نہیں کرتا، تو اس کو غصہ کم دلائے گا۔ یہ تو پھر یوں کرے گا تو اس کی تو عزت بڑھے گی الٹا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ذلت بڑھے، عزت بڑھنے کی تو یہ فیور میں ہے ہی نہیں نا۔ جی امید ہے کہ یہ غصے کے علاج کے حوالے سے مدنی گلدستہ سب نے دیکھا ہوگا، غور سے دیکھا ہوگا۔ سوال یہ ہے، بتائیے غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی سے 3 علاج بتا دیں۔ غصہ اگر آ جائے تو جس چیز سے غصہ آیا اس کے سامنے سے ہٹ جائے، وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور لیٹا ہے تو پھر زمین سے چمٹ جائے، زمین سے چمٹ جائے، چپ ہو جائے، وہاں سے ہٹ جائے جس پر غصہ آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وضو کرے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چمٹ جائے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے عملی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 3 نمبر تو دے دیے جائیں گے، مگر اب غصہ آئے تو اس پر عمل بھی کر لینا، ٹھیک ہے جناب؟ اور مجھ پہ غصہ مت کرنا اگر مقابلے میں پیچھے رہ جائیں تو۔ اچھا اگلا سوال، وہ سوال یہ ہے کہ جن کا غصہ بتائیے، سوال یہ غصے کی وعید سے متعلق حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنائیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصے میں خوب اچھلتا ہے، اس بار کی اچھال تجھے جہنم میں نہ گرا دے۔ غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے اچھال کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ بھی نمبر حاصل کر لیے ہیں، 5 کے 5 نمبر مدنی عطیات باکس والوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، کس نے مدنی گلدستہ غور سے دیکھا تھا؟ چلیں یہ تو وقت بتائے گا۔ سنا ہے باہر بھی ہیں اسلامی بھائی، تھوڑی دیر بعد باہر بھی انشاءاللہ بھیجتے ہیں۔ اور درست جواب دینے والوں کے لیے جنت کے طلبگاروں کا مدنی گلدستہ، جنہوں نے جنت کی انشاءاللہ تمنا رکھی ہوگی، یقیناً سب کی ہوتی ہے تمنا، تو آسان مدنی انعامات پر عمل کرنا، اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ طریقہ کار بیان کیا گیا اس کتاب میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ و تکریمہ کے لیے مفید ترین کتاب، مفید ترین رفیق الحرمین، ان دونوں کا ہدیہ بھی سماعت فرما لیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ مکتبۃ المدینہ سے ان کتب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، 126 روپے ہدیہ، اور رفیق الحرمین کو 85 روپے ہدیہ۔ جناب آپ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ کون لوگ ہیں جو غصے کی وجہ سے جہنم کے ایک مخصوص دروازے سے داخل کیے جائیں گے؟ پیچھے سے تھوڑا سا، جی آپ ذرا تھوڑا آگے آ جائیے، آگے۔ جلدی سے آگے آ جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس کسی کا غصہ کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہو، وہ جہنم میں مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ اللہ اللہ اللہ، جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے وہ جہنم کے ایک مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کتنی بری عادت ہے، غصہ آنے کے بعد ٹھنڈا کب ہوگا؟ جب تک گالی نہ دے دیں، لڑائی نہ کر لیں، کسی کو مار نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ یہ کتنی بری عادت ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اب چلیں گے جناب ہمارے دارالمدینہ والوں کی طرف۔ تھوڑا معاملہ مشکل ہو گیا ہے، 5 کے 5 نمبر لے گئے ہمارے عطیات باکس والے، پورا باکس بھر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دارالمدینہ والے کیا کرتے ہیں، انہیں بھی 4 نمبر دکھائیں بھائی۔ 1 2 3 4 جی نمبر 1۔ جی بتائیے 1 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مدنی کسوٹی آ گئی ہے، 5 نمبر اس میں بھی لیے جا سکتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ 1 بھی نمبر نہیں ملتا۔
اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنے نمبر ملتے ہیں. آئیے دیکھیں کہ بدری کسوٹی. پہلے 5 سوال کے جواب سن کر 5 نمبر لیے جا سکتے ہیں. دکھائیے جناب. یہ جو شخصیت ہیں کیا وہ انسان ہیں؟ نعم. آپ کی شخصیت کا نام آج کے مدنی مذاکرے میں آیا ہے؟ میں نے سنا نہیں ہے. حاجی صاحب آپ کی مرادی شخصیت جو ہے یہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ لا. جو آپ کے ذہن میں شخصیت ہے اس کا تعلق باب المدینہ کراچی سے؟ لا. آپ کی مرادی شخصیت کیا انبیاء کرام علیہم السلام سے ہیں؟ لا. ساری لا ہیں جناب. کیا کریں گے؟ جواب دیں گے یا آگے جائیں گے؟ 2 سوال اور سننا چاہیں گے، شاید کوئی یو ٹرن آ جائے. جی حاجی صاحب آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ مرد ہیں؟ مرد ہے. چلے جناب، ایک نعم آیا ہے 7ویں سوال پر جا کر. جی آگے 2 سوال اور سنیں گے جناب. کیا حاجی صاحب وہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں؟ لا. کیا ان کی کوئی مشہور زمانہ تصنیف ہے؟ ان کی جی اس طرح کوئی مشہور زمانہ تصنیف ان سے منسوب ضرور ہے، لیکن ہر طبقے میں وہ مشہور نہیں ہے. خطہ عرب میں جائیں. سنیں بھائی، اشارہ دے دیا ہے خطہ عرب میں جائیں، لیکن 9 سوالات ہو چکے ہیں. اب آخری 2-3 سوال جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اور چاہیں تو جواب دے دیں. ابھی جواب دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے، سارے سوال سن کر جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے. چلیں جناب جلدی بتائیے، یا تو نام بتائیے یا سوالات سن لیجئے. جی بقیہ سوالات بھی سننا چاہتے ہیں. آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا ان کا تعلق تابعین میں سے ہے؟ نعم. کیا ان کا تعلق احناف کے امام سے؟ نعم. اللہ، ان 2 سوالات نے بہت قریب پہنچایا. اب نام دینا ہے. جی میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، مگر حنفیوں کے کئی جہتوں سے بھی امام کہلاتے ہیں. کوئی حدیث کا امام ہوتا ہے، کوئی حنفیوں میں بہت بڑا نام جس کا ہوتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں. یہاں مراد کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. حاجی صاحب آپ کی مرادی شخصیت کا نام کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. نام تو آپ نے بھی نہیں نعمان بتایا. بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. نام تو آپ نے بھی نہیں بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ کہہ دیا. چلیں جناب نگران شورا نے تو نام بھی پوچھ لیا، تو جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں اور 2 نمبر آپ کو ملیں گے. چونکہ سارے ہی سوالات سن کر جواب دیا اور اب بازی پھر تھوڑی سی پلٹی ہے اور عطیات باکس والے 2 نمبر سے آگے ہو گئے. اگلا سیگمنٹ بھی دیکھتے ہیں معاملے کو کہاں لے جاتا ہے. نیا سیگمنٹ ہے، بڑی زبردست معلومات ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے دعوت اسلامی کیا ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان. دعوت اسلامی کیا ہے کہ 4 آپشن ہیں: مدنی انعامات، مدنی قاعدہ، یہ شعبہ کون سا ہے، اور امیر اہل سنت. چاروں میں سے کوئی بھی سیگمنٹ آ سکتا ہے. نمبر 4 موجود ہیں، نمبر پسند کیجئے. جی 3 نمبر. 3 نمبر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جناب. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کون سا آپشن ہے؟ مدنی انعامات. مدنی انعامات کا اگر عامل ہوا تو وہ جلدی پہنچ جائے گا جناب. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے عامل ہیں آپ. بتائیے عطار کا دوست بننے کے لیے کتنے مدنی انعامات کی پابندی ضروری ہے؟ تعداد بتائیں.
نیز کم از کم 6 اس کے نام بھی بتانے ہیں. رضا رب اللہ نام کے جو 12 مدنی کام ہیں وہ کرنے ہیں. اچھا اب وہ 12 میں سے 6 بتائیں کون سے ہیں؟ کوئی بھی 6 بتا دیں. تکبیر والا مدنی انعام، روزانہ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، مدرسہ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام، 2 درس دینے یا سننے والا مدنی انعام، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والا مدنی انعام، مدنی قافلے میں سفر کرنے والا مدنی انعام. یہ 12 مدنی کاموں میں سے 6 مدنی کام انہوں نے بتا دیے ہیں. میں 12 مدنی کام پورے بتا دیتا ہوں تاکہ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ عطار کا دوست کون ہے جو نہیں بننا چاہتا. سبحان اللہ. کیسے بن سکتے ہیں؟ 12 مدنی کاموں پر عمل، مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے. با جماعت تکبیر اولا، 2 درس، مدرسۃ المدینہ بالغان، انفرادی کوشش، 2 گھنٹے مدنی کام، صدائے مدینہ، ہفتہ وار اجتماع، علاقائی دورہ، کسی پرانے اسلامی بھائی کو ماحول سے وابستہ کرنا، مذاکرہ یا کیسٹ سننا، فکر مدینہ کرنا، اور مہینے میں 1 ماہ میں 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کرنا. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر آپ کو مل گئے ہیں. اب 2 نمبر والا سوال ہے. صلاۃ التوبہ پڑھ کر دن بھر کے تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے مدنی انعام کا کیا نمبر ہے؟ صلاۃ التوبہ والا مدنی انعام کا نمبر کیا ہے؟ اس کا مطلب مدنی انعامات حفظ کرنے پڑیں گے جناب. کوئی ہے جس کو پتا ہے یہاں پر؟ ارے جو کمال ہے. آپ کے کون سے نمبر کٹنے ہیں؟ غلط بھی ہو گیا تو ہند والوں سے جو آپشن ہے. ہند والوں مدد کرو، آخری سیکنڈ میں مدد مانگ لی ہے. کون سا مدنی انعام ہے؟ لا ادری. یہ تو مدنی انعام نمبر نہیں ہے جناب. 16 نمبر ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے دعوت اسلامی کیا ہے آپشن میں. 3 نمبر انہوں نے لیے ہیں. آپ اگر 5 نمبر لے لیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. نمبرز بتائیے اور آپ آپشن پسند کیجئے. جی نمبر 3. یہ بھی 3 کے ساتھ ہی جائیں گے. 3 کے پیچھے کیا ہے بتائیے جناب. یہ شعبہ کون سا ہے؟ اس کا آپشن یہ ہوگا کہ پہلے اشارے پر آپ جواب دیں گے تو 5 نمبر ملیں گے، دوسرے اشارے پر جواب دیں گے تو آپ کو 4 نمبر ملیں گے، تیسرے اشارے پر جواب دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے، اور آخری اشارے پر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا. آپ کو پہلا اشارہ بتایا جائے گا جناب. یہ شعبہ کون سا ہے بتائیے. مدنی چینل کی مجلس اشارہ بتائے گی یا میں نے بتانا ہے؟ جی بتا رہے ہیں. اس سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. چاہیں تو جواب دے دیں، 5 نمبر لے لیں یا آپشن لے لیں. جی جی دنیا بھر کے لوگ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. چاہیں تو 5 نمبر لے لیں اور چاہیں تو آپشن لے لیں. اگلے اشارے کی طرف چلے جائیں. جلدی کیجئے. 5 یا 0، یا تو 5 نمبر مل جائیں گے یا 0. ایک اور دے دیں. نہیں جناب رسک نہیں لینا چاہ رہے. ایک اور اشارہ دیں. اس شعبے کی ایک ٹیم ذہنی آزمائش سیزن 6 کا حصہ بھی ہے. کمال اشارہ ہے جناب. 20 ٹیمیں اس میں تو. چلے جناب. جی تعویذات عطاریہ. آپ نے کہا تعویذات عطاریہ. چلے جناب اگر یہ تیسرا اشارہ لیتے تو آپ کیا اشارہ دیتے؟ اس شعبے کے تحت غم خاری اجتماع ہوتے ہیں. اچھا چوتھا اشارہ دیجیے جناب. اس
اس شعبے کے نام میں لفظ عطاریہ بھی آتا ہے؟ جی جناب، مکتوبات و تعویذات عطاریہ مجلس کا یہ نام تھا، یہ شعبہ تھا، اور صحیح پہنچ گئے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہماری اس مجلس نے۔ دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ کہ اب کیا مقابلہ کدھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ اب مجلس عطیات باکس اور ان کے درمیان فقط 1 نمبر کا فرق رہ گیا ہے۔ اسکور بورڈ مزید دیکھ لیتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ 24 نمبر ہیں عطیات بکس والوں کے اور دارالمدینہ والوں کے 23 نمبر ہیں۔ 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور 3 اہم ترین سیگمنٹس باقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹس کی طرف جائیں، وقت ہوا ہے ایک نعت شریف سنیں گے، کچھ کالز ناظرین کی شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آگے تشریف لیں جی۔ ماشاءاللہ نعت خواہ اسلامی بھائی آ چکے ہیں، ماشاءاللہ مائک، ماشاءاللہ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وہ گئے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ گئے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے۔ فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو۔ فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے آقا نکالا، کب کسی کو بزم فیض عام سے
کالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا، درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد، ان کا سوالی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف اتاری المدنی مکۃ المکرمہ کی مقدس سبحان فضاؤں اللہ، سے عرض کر رہا سبحان ہوں۔ اللہ۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا یہ سلسلہ الحمدللہ ہم مکۃ المکرمہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی لوگ بہت ذوق و شوق کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر بھی مدنی چینل جو ہے ان کا باقاعدہ جو ٹی وی لگا ہوتا ہے اس پر چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ ایک عرب شیخ سے ملاقات ہوئی تو ان سے جب بات ہوئی مدنی چینل کے حوالے سے، امیر علیہ سنت کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی میں مدنی چینل دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ مطلب عربی ہیں، اردو میں مدنی چینل کس طرح سے آپ کیوں دیکھتے ہیں، مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، زیادہ تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ شیخ الیاس کی جب لوگ مطلب ایک والہانہ انداز پر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی گفتگو کو جس طرح بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور ان کا جو انداز بیاں ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں عرب کے اندر بھی جو ہے وہ مدنی چینل کو بہت شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں 3 دن سے الحمدللہ۔ بارشوں کا سلسلہ بھی ہے، آج بھی الحمدللہ بہت ہی موسلادھار بارشیں بھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے تمام عملے کو، مدنی چینل کے ناظرین کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں بھلائی نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم فرمائے، الحمدللہ عز وجل۔ میری کلام کی فرمائش عبدالحبیب بھائی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، براہ مہربانی سنا دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ چونکہ کلام کی فرمائش پر نہیں ہے، بہرحال مکہ پاک سے آپ نے کال کی، بہت خوشی ہوئی، اور واقعی مجھے بھی اطلاعات مل رہی ہیں، پکچرز بھی آ رہی ہیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ پاک میں پچھلے 2-3 دنوں سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، جو خوش نصیب حاجی وہاں موجود ہیں وہ رحمت کی بارشوں کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور یاد رہے کہ طواف بارش کی حالت میں کرنا، اس کی بے شمار برکتیں روایتوں میں آتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو بارش میں طواف کرتا ہے۔ بہرحال اسلامی بہنوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اسلامی بہنیں کیونکہ بے پردگی وغیرہ کے معاملات ہو سکتے ہیں، مگر اسلامی بھائیوں کو اگر بے پردگی وغیرہ سے وہ بچ کر اسلامی بھائی کر سکتے ہوں تو ضرور طواف کرنا چاہیے، بارش کی برکتیں بھی لوٹنی چاہیے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ मूंखे ज़हनी इलाही पसंदि आहे ऐं माशाअल्लाह मदनी चैनल जा ॿिया सभई सिलसिला असां सभु घर वारा ॾाढो शौक़ सां ॾिसंदा आहियूं, ख़ासि करे बाबा जा मदनी मुज़ाकिरा ऐं ज़हनी आज़माइश सिलसिलो इलाही असांखे पसंदि आहे। असांखे इशारनि वारो मौज़ू जेको इशारनि वारो असांखे बेहद पसंदि आहे। तव्हां जी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे कॉल किया। एक अगली कॉल दे दीजिए जरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
شادر پرامہ مدینہ الولیاء کا ایک قریبی شہر ہے، وہاں سے محمد شمون رضا اطاری عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، پہلے سوالات کے جواب کے بعد بعض اوقات موقع بہ موقع اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، وہ ذرا کمی محسوس ہو رہی ہے، شفقت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں وہ موضوع ایسا ہو نا کہ جس پر شعر بنتا بھی ہو۔ عموماً معجزات پر جب بات ہو یا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی وصف پر بات ہو تو وہاں تو شعر آ جاتا ہے۔ اب آج تقریباً سوالات فقہی معاملات پر تھے تو وہاں اشعار مجھے یاد نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھے ہوں تو جی، تو یہ وہ جو ہے وہ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کہہ رہے مکے میں انشاءاللہ چلیں ان کی دل جوئی بھی ہو جائے گی مکے والوں کی۔ بہت سارے حاضرین مکے میں حاجی موجود ہیں تو چلیں ان سب کی یوں سمجھے نمائندگی کرتے ہوئے اور اللہ کرے ہمیں بھی مکے میں جا کر یہ اشعار پڑھنا نصیب ہو جائیں۔ بڑے پیارے اشعار ہیں، امیر علیہ سنت نے مناجات کے لکھے ہیں۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے، میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی، ہاں رحمت ہو تیری صدا یا الہی، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا، مدینے میں ہو خاتمہ یا الہی، مدینے میں ہو خاتمہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکن شورا سید ابراہیم باپو ہمارے ساتھ
موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکے پہنچا رہے ہیں آپ تصور میں. سبحان اللہ. دعا کریں باپو جلدی جلدی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی. کاش ایسا دن آئے کہ مرشد کے ساتھ حاضری نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. آپ یہ پڑھ رہے تھے اور وہ مجھے جب چل مدینہ ہمارا قافلہ حرم کی حدود میں داخل ہوا تھا تو شہزادے بلال جو ہیں ارے واہ وہ مائک لے کر جو ہے یہی کلام پڑھ رہے تھے. اللہ کرے کہ مکہ پاک میں یہ نصیب ہو جائے پڑھنا جا کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمین آمین آمین. کرم فرمایا آپ نے, وقت عطا فرمایا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں باپو؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. الحمدللہ علی کل حال. جی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش لوگ بےتابی سے دیکھتے ہیں, توجہ سے دیکھتے ہیں اور بہت کئی اسلامی بھائی ملتے ہیں تو ایک بات کا خاص طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری نئی معلومات ہوتی ہیں جی جو اس سلسلے سے پہلے انہیں نہیں ہوتی. اور کافی سوالات بھی اس طرح کے کرتے ہیں, بتاتے ہیں, ہم نہیں دیکھ پاتے تو پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے, اس کا کیا جواب ہے, پوچھتے ہیں ہم سے. یعنی آپ کے ساتھ ذہنی آزمائش شروع کر دیتے ہیں؟ جی جی وہ ہمارے ساتھ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے حافظے بھی مضبوط فرمائے. عموماً تو جو ہے وہ سوالات جو ہے وقتی طور پر یاد ہو جاتے ہیں. جی صحیح فرما رہے ہیں. مگر جو ناظرین ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ یہ مدنی پھول بھی ہے کہ اگر وہ کاپی قلم لے لیں جی جی اور اس میں وہ لکھ لیا کریں, میں سمجھتا ہوں, یا اگر اپنے پاس میموری کارڈ میں اگر آپ کی جگہ ہے موبائل میں تو اس کو سیو کر لیا کریں. ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ فائنل سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے کہ اس وقت تک ہمیں بتایا جائے کہ یہ ناظرین کے لیے اعلان ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ذہنی آزمائش کے سوال و جواب لکھے ہوں گے انشاءاللہ انہیں بھی ہم انعام پیش کریں گے انشاءاللہ. جی باپو کچھ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ. میں یہ عرض کرنے لگا تھا دعا کے حوالے سے جی اپنے مدنی چینل کے ناظرین اور جو اس وقت آپ کے ساتھ حاضرین ہیں اس سلسلے کے اندر, عموماً دعاؤں میں دعا کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دعا کے حوالے سے بڑی کافی کنجوسی کی جاتی ہے. اور جب کوئی پریشانی ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو اس وقت دعا پر توجہ دی. ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب دعا کی ان کو ضرورت ہے, حالانکہ دعا کی ہر وقت ضرورت ہے اور دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے. مگر جو دعا کرتے ہیں وہ آداب جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. بعض اوقات یہ دکھا ہے کہ دعا کر رہے ہیں مگر نگاہیں جو ہیں کسی کی دائیں ہیں, کسی کی اوپر ہے, کسی کی جو ہے بائیں ہیں. یعنی ایک رسم جو ہے گویا ایسا لگتا ہے کہ ادا کی جا رہی. حالانکہ دعا کرنے والا اگر نگاہ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کے متعلق تو وعید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی آنکھیں جو ہیں, اس کی بینائی جو ہے وہ سلب کر لی جائے. تو اس میں یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو دعا کے آداب کی رعایت کی جائے, اس کا خیال کیا جائے اور کثرت سے دعا مانگی جائے, تکرار کی جائے دعا کے اندر. اللہ کو پکارنے میں اللہ سے جو چیز طلب کر رہے ہیں اس کی بار بار اظہار کیا جائے, اس کی بار بار تکرار کی جائے کہ یہاں تکرار کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے. عام کسی شخص سے اگر کسی بات کی تکرار کی جائے کہ فلاں چیز مجھے دے دو, فلاں چیز دے دو, تو 2-3 مرتبہ کے بعد وہ کہتا ہے یار کیا رت لگا رکھی ہے. اور یہاں رب قدیر جو ہے وہ جب اس کی تکرار کی جاتی ہے, اس کے جو بھی چیز مانگتا ہے تو وہ رب خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو یاد کروں گا کہ جو ہے وہ دعا میں کثرت کی جائے. اس کے چند آداب بھی پیش کرنا چاہوں گا چند ہی منٹ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کی جائے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے کہ وہ دعا حجاب میں رہتی ہے کہ جس دعا سے اول آخر اس میں درود نہ پڑھا جائے. واہ. پھر اللہ تعالیٰ کے نام لیے جائیں. فرمایا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین میں پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے یا ارحم الراحمین, تو فرشتہ جب پہلی دفعہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے میں تیری طرف متوجہ ہوں. فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا. اسی طرح 5 بار دعا سے پہلے یا ربنا کہنا, یہ بھی بہت اجابت کے قریب ہے, دعا قبول ہوتی ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص عجز کے وقت 5 بار یا ربنا کہے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے جس کا وہ خوف رکھتا ہے اسے امان بخشے گا. بہت سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے کاروباری معاملات میں اور دیگر بہت سارے معاملات میں. جب وہ دعا کریں تو 5 مرتبہ یا ربنا کہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امان بخشے گا. جس چیز سے وہ جو چیز چاہتا ہے
وہ اسے ملے گی، اور جس سے خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امان عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرمائی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کے بعد آخر تک انک لا تخلف المیعاد تک۔ تو جو ہے وہ جب بھی دعا مانگیں تو ان باتوں کا انشاءاللہ اور من خیال رہے گا کہ ہتھیلیاں جو ہیں وہ کھلی رہیں، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، شروع میں یا ربنا 5 مرتبہ کہنا چاہیے، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہنا چاہیے، اور جب دعا مانگے تو صرف اپنے لیے ہی نہ مانگے۔ جی میں نے آپ کو بھی دیکھا ایک محفل میں، اس کا ذکر نہیں کروں گا، کہ آپ کو جب موقع ملا اس دعا کا، ایک دعا کے بعد، تو آپ نے پھر سارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دعا کی گئی، اس پر میری توجہ گئی۔ اور آج میں ایک حدیث پاک بھی اس میں پڑھوں گا کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں اس شخص کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی یہ دعا تھی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر عام کرتا تو تیری دعا مقبول ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک نے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی دعا میں تعمیم کر، کہ دعائے خاص و عام میں وہ فرق ہے جو زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ یعنی اپنی دعا میں تعمیم کر، یعنی کسی مخصوص شخص ہی کے لیے دعا کرنے کی بجائے تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دعا میں کثرت کریں، دعا مانگیں، اور دعا مانگتے وقت توجہ رہے۔ عموماً جو ہے وہ بعض اوقات نماز کے بعد ہم بہت مختصر دعا مانگتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہماری دعا طویل بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب تنہائی میں ہوں تب بھی دعا کی کثرت کریں، اور شب میں صبح میں، اور بعض ایسے اوقات ہیں اللہ کرے کہ ہمارے ناظرین میں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ، میں، ہم سب، ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم کعبے کے سامنے ہوں، جائے نصیب مستجاب پر ہوں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوں، 5 مرتبہ ہم یا ربنا کہیں، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کریں، اپنے رب کو پکاریں، آنسو بہ رہے ہوں، حجر اسود پر نگاہ جمی ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، نگاہ کعبے کی طرف ہو، اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپو یہ اتنے پیارے پیارے بدری پھول آپ نے بتائے، یہ کوئی کتاب بھی بتائے نا، اگر اور تفصیل سے پڑھنا ہو تو یہ دعا کے آداب وغیرہ کہاں سے حاصل کریں؟ امام اہل سنت کے والد گرامی نے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے، فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے بھی اسے شائع کیا ہے۔ فضائل دعا واقعی اگر یہ لے لیں، اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، دعا کے آداب بھی ہیں، اور دعا سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، وسیلہ کس طرح مانگنا چاہیے، اور کون سی دعائیں کرنی چاہیے، بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ مگر جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے نا، وہ کتابوں کو ریڈ نہیں کرنے دیتا، کتابیں پڑھنے نہیں دیتا، بس سوشل میڈیا، اور پھر جو ہے وہ جو رہی صحیح کسر جو ہے وہ یہ واٹس ایپ نے پوری کر دی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب 24 گھنٹے کی جگہ ہمارا جو ہے وہ دن صرف جو ہے 22 گھنٹے کا رہ گیا ہے، 2 گھنٹے ہمیں اس کی چاہیے۔ تو بہرحال صحیح فرما رہے ہیں آپ، یہ واقعی پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ اور فضائل دعا نامی کتاب مکتبہ آن لائن سے پرچیز کیجئے، ماشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن بھی اردو میں ہو چکا، ہندی میں ہو چکا ماشاءاللہ، تو اس کو بھی حاصل کیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ باپو، آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ خیرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بڑی پیاری دعائیں دی، اللہ کرے کہ اسی سال یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہو جائیں۔ اللہم آمین، اللہم آمین، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ایک کال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو، مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدو حبیب بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے، آپ کا ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا مدنی مرکز کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ آپ نے سب چیزیں ٹھیک بولی، میرا نام ٹھیک کیوں نہیں بولا بھائی آپ نے؟ جن کو یہ عبدل بولنے نہیں آتا وہ ہاتھ پیر نہ توڑیں، حبیب بول دیں بھائی۔
تو یہ ملاتے ملاتے بہت کچھ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ ویسا بہت شکریہ آپ کی کال کا، بڑا پیارا انداز تھا آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ہم وہیں سے جو ناطہ ٹوٹا تھا پھر جوڑتے ہیں۔ اسکور بورڈ دیکھیں گے، ایک دو سوال ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کریں گے، ایک باہر بھی سوال کریں گے، کیمرہ مین باہر بھی ریڈی ہو جائیں، اور جب تک ہماری ٹیبل وغیرہ کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جی موجود یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کرتے ہیں۔ اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ ڈبل 12 نمبر ہیں اور مجلس عطیات باکس کے 23 نمبر ہیں، مجلس دارالمدینہ کے 1 نمبر کا فرق ہے۔ لیکن پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کیا تحفہ دیں گے باپو؟ کوئی تھوڑا سا تگڑا تحفہ نکالیں۔ زبردست تحفہ، اچھا زبردست تحفہ، سبحان اللہ۔ صراط الجنان جلد سوئم، ایسا کریں 2 جلدیں ایک ساتھ دے دیں، تھوڑا سوال سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، 2 جلدیں ایک ساتھ دے دیں۔ اچھا اچھا، اب جو سوال ہے وہ شعر ہے، ٹھیک ہے نا، شعر سنانا ہے آپ نے۔ ایک شعر تو اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا مزیدار ہے، اس پر انشاءاللہ باپو کے پاس اگر مدنی چیک ہوا تو اس پر چلیں گے۔ مدنی چیک چلیں، اب اس شعر کون سا سنائیں گے؟ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے مدنی چیک والا شعر سنا دیتے ہیں۔ چلیں، ایک ایسا شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، اچھا پہلے چلیں ہاں مدنی چیک والا، ایک ہی شعر میں 2 بار لفظ دلہن استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ، شعر ایک ہے اور ایک ہی شعر میں 2 بار، بلکہ ایک ہی مصرے کے اندر لفظ 2 بار دلہن استعمال کیا ہے۔ باہر بھی کوئی اسلامی بھائی ہے تو وہ اگر اندر آ جائیں اگر سنانا چاہتے ہیں تو۔ اچھا چلیں، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اور نسبت دلہن کی بڑی پیاری جگہ کی ہے اعلیٰ حضرت نے، کیا بات ہے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے اجابت کا محمد، صحرا، ایک بار دلہن ہے اس میں، ایک ہی مصرے میں 2 بار لفظ دلہن استعمال کیا ہے۔ آسان نہیں ہے مجھے پتا ہے، لیکن بہت خوبصورت شعر ہے ماشاءاللہ۔ ادھر آ جاؤ۔ کعبہ دلہن ہے، تربت اقدس نئی دلہن، ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے۔ پہلا مصرع تو آپ نے صحیح پڑھ لیا ہے، دوسرا مصرع صحیح پڑھ لیں، جو مجھے یاد ہے میری یادداشت میں وہ ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے۔ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے۔ بہرحال آپ نے چونکہ وہ مصرع پکڑ لیا ہے تو ان کو جناب ایسا کریں وہ صراط الجنان تحفے میں دے دیں انشاءاللہ، پورا نہیں سنا سکے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مولانا حسن ندیٰ خان صاحب کا ایک شعر ہے اور اس شعر کو جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو پکڑنا ہے اور اس کو سنانا ہے۔ 8 پہر استعمال کیا ہے لفظ، اور مولانا حسن ندیٰ خان صاحب کا وہ شعر ہے جی۔ اتنا خوبصورت شعر ہے کہ اگر نعت خواں طرز میں بھی سنائیں گے تو مزہ آ جائے گا جی۔ انہیں انشاءاللہ ہم مدنی چیک پیش کریں گے جی۔ دوسرا مصرع دن میں آ رہا، پہلا نہیں آ رہا۔ چلیں پہلے سنائیں۔ حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ ہاں 8 پہر تو پکڑ لیا آپ نے، پہلا مصرع۔ چلیں ان کو بھی صراط الجنان دے دیں، چیک بچتا جا رہا ہے۔ ہاں اب تو آسان کر دیا انہوں نے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، انہوں بھی صراط الجنان دے دیجئے جناب۔ چلیں ہاں آدھا تو انہوں نے سنا دیا تھا نا۔ انشاءاللہ صراط الجنان کے 5ویں جلد ان کو تحفتاً کیا ہدیہ؟ 260 روپے ہدیہ پر انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تحفہ دے دیں، چیک بچتے جا رہے ہیں، کوئی سناتا ہی نہیں میرا شعر، تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جناب، مجلس عطیات باکس والے اسلام پہ بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دارالمدینہ والے بھی موجود ہیں۔ سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے جی۔ اچھا بیٹا، یہ اشارے ہیں اور ان کو دکھائی کون کریں گے؟ آپ کے 3 اشارے ہوں گے، آپ چاہیں تو ہند والوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں جی۔ آپ نکالیں گے، چلیں یہ آپ کا اشارہ ہے۔ اب یہاں آئیں گے، بیچ میں آ جائیے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
नाबीना अंधा सांप। जी फरमाइए। अंधा सांप। अंधा सांप जवाब दुरुस्त दे दिया है, पहला इशारा दुरुस्त दे लिया है। अब बारी है हमारे दारुल मदीना वालों की। आइए जनाब, जो इशारा देंगे, और आप बेटा उधर आइए, शाबाश। चलें, शाबाश। यहाँ थोड़ा सा पीछे आएंगे ताकि आपके कैमरे वाले भी देख सकें। वक्त शुरू होता है अब। तीन परिंदे। तीन परिंदे जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। दोनों तरफ आसान इशारे आए हैं। अब देखें क्या इशारा आता है। छोटी मदनी मुन्नी आई हैं, इनसे बड़ा तो ये बॉक्स लग रहा है। चलें जनाब, ऐसा तो ना करो भाई। अरे अरे अरे, शाबाश शाबाश। ठीक है, यहाँ आपका वक्त शुरू होता है अब। पहलवान। पहलवान, ठीक। तस्बीह। औरत। दोबारा करें। मोटा। ठीक। टाइम थोड़ा है, जल्दी कीजिए। कपड़े। बूढ़ा। 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 जी टाइम पूरा हो गया, जल्दी बोलें। पहलवान बूढ़ा। पहलवान बूढ़ा। अच्छा, पहलवान भी बूढ़ा होता है, लेकिन ये बुजुर्ग पहलवान था। अब ये सवाल सही मानते हैं कि नहीं, देखना ये है। क्या कहती है मजलिस, क्या कुछ नंबर देंगे नहीं देंगे? आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। आइए जनाब, थोड़ा पीछे आएंगे। ठीक है, यहाँ आइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, रमज़ान का चांद। रमज़ान का चांद जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही सोच रहा था, ये चांद तो समझा देंगे, रमज़ान कैसे समझाएंगे। बड़ा अच्छा समझाया और बड़ा अच्छा पिक किया। आखिरी सवाल है, गलती दोनों तरफ से अभी तक नहीं हुई है। जी थोड़ा सा इधर आएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। दिमाग। पेशानी। का। सर। सर। सर कटा हुआ। सर कटा। जी दुरुस्त कीजिए। आधा सर। कटा हुआ सर। कटा हुआ सर जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप कंफर्म करके अपनी जगह छोड़ा करें, वरना ये गलती हो जाएगी। चलें बेटा, ये पर्ची तो मैं ही निकाल लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। आइए, यहाँ आएंगे आप, और आपका वक्त शुरू होता है अब। जल्दी करें, टाइम ख़त्म हो रहा है। टाइम पूरा हो गया। जी, लाल ऊंट। टाइम आपका पूरा हो गया था। क्या ये जवाब माना जाएगा या सेकंड्स ख़त्म हो गए थे? वैसे जवाब तो सुर्ख ऊंट था, और आपने लाल ऊंट, बड़ी देर से वो आपको रंग दिखा रहे थे। लेकिन अब देखें हमारी मजलिस क्या फ़ैसला करती है।
اس لیے مائک اپنا آن رکھا کریں, اپنے آپ کو مائک کے قریب رکھا کریں اور ٹائم پورا ہونے میں ہی سے پہلے جواب دیا کریں. جی ذرا بتائیے کیا ان کو. جی جناب آپ کا جواب بھی درست مانا جا رہا ہے کیونکہ فریم میں ہماری جو واچ تھی وہ باقی تھی اور آپ کے نصیب اچھے تھے, شاید سیکنڈز کا آخری حصہ تھا. اور اب ہم نے چلنا ہوگا پھر اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کہاں پہنچا ہے. جی درود پاک پڑھیں, صلو علی الحبیب. 30 نمبر ہیں عطیات باکس والوں کے, 1 نمبر سے ابھی بھی آگے ہیں. 29 نمبر ہیں دارالمدینہ والوں کے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جناب شروع کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی اب ایک اسلائن پہ وہاں جائیں گے اور ایک اسلائن پہ یہاں آئیں گے. 12 نمبر ہوں گے اور ان 12 نمبرز پر آپ نے جو ہے اپنے اپنے نمبر پسند کرنے ہیں. آپ کی باری ہے, پہلا نمبر آپ پسند کریں گے. نمبر 12. 12 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. آپ حافظ ہیں؟ اچھا. مقام ابراہیم کے بارے میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ سنائیں. بڑی مشہور آیت ہے اور عموماً جو حرمین طیبین سفر پر جاتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کو تلاوت کیا کرتے ہیں. مقامی مصلی تو آتا ہے اس میں. جی درست کیجئے اس کو, ٹائم تھوڑا ہے. آیت مبارک وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے دارالمدینہ والوں کی, نمبر پسند کیجئے. نمبر 11. بتائیے نمبر 11 کے پیچھے کیا سوال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ماجد کا نام بتائیں. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. اللہ, اچھا حضرت آپ کا وقت تو پورا ہو گیا. حضرت امام اعظم کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. نعمان بن, اللہ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آپ کو ان کا نام والد کے نام کے ساتھ یاد ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر غلطی ہو گئی ہے. جناب چلیں گے ہمارے عطیات باکس والوں کی طرف. نمبر پسند کیجئے جناب. 10 نمبر. یہ باری باری چلو گے کیا؟ 12 11 10 کیا پلاننگ کر کے آئیں؟ چلیں جناب 10 نمبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی 3 خلیفہ کے نام بتائیں. ضیاء الدین مدنی, ماشاء اللہ. عبد الحلیم, امجد علی اعظمی صاحب. امجد علی اعظمی صاحب بھی ٹھیک ہے. اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی. مفتی نعیم الدین مراد آبادی, مولانا ظفر الدین بہاری, مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمان رضوی. جواب آپ کا درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے جناب. باری ہے دارالمدینہ والوں کی. نمبر بتائیے. مدنی عطیات باکس کچھ آگے ہے. جی آپ کی باری ہے. آپ 9 بتائیں گے. اچھا بتا دیں بھائی, کوئی بات نہیں. نمبر 9. 9 بھائی ٹھیک ہے جناب. کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کعبہ معظمہ کے اوپر جو پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. جواب درست ہے جناب. باری ہے عطیات باکس والوں کی. آپ کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. شکر الحمدللہ. میں سمجھا آپ 8 کہیں گے. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سوال بتائیے. کون کون سے پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ زمزم شریف, اور وضو کا بچا ہوا, ٹھیک ہے, اور کسی بزرگ کا بچا ہوا. وضو کا پانی اور آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا جائے, باقی دوسرے کو بیٹھ کر پیا جائے. بہار شریعت میں یہ لکھا ہے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. بزرگ کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں
اچھا بہتر یہی 2 پانی ہے جو ہم پئیں گے، اور اس لیے آپ کا جواب پھر بھی ہم درست مان لے رہے ہیں جی۔ اب باری ہے ہمارے دارالمدینہ والوں کی، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 1 مائک اپنے آن رکھیں اور مائک کے قریب ہو کر بات کریں جی۔ نمبر 1 ایک نمبر جی۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر عتاب نہیں، جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب ہے۔ جواب درست ہے۔ ایک سوال سب سے ہو چکا ہے، اب باری باری دوسرا سوال شروع ہوگا۔ پھر باری ہے عطیات باکس والوں کی۔ یاد رہے 1 نمبر کا فرق چل رہا ہے اور یہ 1 نمبر عطیات باکس والے آگے ہیں جی۔ نمبر 8 8 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال موجود ہے؟ نماز میں سستی، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ باتیں کس چیز کے اسباب سے ہیں؟ خاتمہ بالخیر نہ ہونے کے اسباب، برے خاتمے کے اسباب ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان اعمال سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے برے خاتمے کے بھی یوں سمجھیے کہ ریزنز بن سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ دارالمدینہ والے نمبر پسند کریں۔ نمبر 7 7 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے بتایا جائے۔ بڑی پیاری دعا، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کون سے صحابی دعا کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے جناب عطیات بخش والوں کی، بتائیے جناب نمبر بتائیے۔ 3 نمبر 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی پینے میں کتنی بار سانس لیا کرتے تھے؟ 3 بار 3 بار سانس لیا کرتے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ دارالمدینہ والوں کی باری ہے، نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 6 6 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سی صورت ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن اس صورت کو پڑھے تو پڑھنے والے کے لیے 2 جمعوں کے مابین نور روشن ہوگا؟ وہ کون سی صورت ہے جو کوئی جمعہ کے دن اس صورت کو پڑھے تو پڑھنے والے کے لیے 2 جمعوں کے مابین نور روشن ہوگا؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں۔ دو سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ سورہ کوثر۔ اللہ، یہ تو طے تھا کہ یہ جمعہ کے دن پڑھنے والی صورت ہے اور وہ سورہ کہف ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے عطیات بخش والوں کی جی، نمبر بتائیے 2 یا 4؟ 2 کون سا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عطیات باکس والوں کا جواب درست کے بعد باری ہے دارالمدینہ والوں کی، بتائیے جناب آخری نمبر ہے 4 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چاندی کی انگوٹھی بنوائی اس میں کیا نقش تھا؟ مہر نبوت۔ کیا لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ جواب درست ہے جناب، بہت خوبصورت جواب دیا۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ کے مقابلہ لگتا ہے کچھ اور دور گیا ہے، مگر اب جو راؤنڈ ہے وہ ساری دوریوں کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کچھ دوریوں کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ اپنی اپنی جگہوں پر واپس آ جائیں، ہم نے دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ 40 نمبر ہیں عطیات باکس والوں کے، 37 نمبر ہیں دارالمدینہ والوں کے، 3 نمبر کا فرق ہے۔ اور اب مقابلہ ہے، سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جی۔
اپنے اپنے بزر بجا کر چیک کر لیجئے. جی اب آپ نے دوبارہ اس کا قانون بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ پہلی بار اس راؤنڈ میں آئے ہیں. اس میں یوں کرنا ہے آپ نے کہ جس کو جواب آتا ہے وہ بیل بجائیں گے. پہلے بیل بجانے والوں کو پہلے موقع دیا جائے گا. صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوا دے گا اور غلط جواب آپ کے 2 نمبر مائنس کر دے گا. جوش دکھانا ہے مگر ہوش سے. اور اگر آپ نے سوال کمپلیٹ ہونے سے پہلے بیل بجا دی تو پھر آپ نے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہوگا. اس لیے غور سے سوال سنیے اور تسلی کے ساتھ بیل بجائیے. تو اب انشاءاللہ ہم چلیں گے راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سوال کریں گے. اب دیکھیں دونوں میں سے ایک سوال ہوگا ایک شعر ہوگا. 5 سوالات ہیں اور 5 اشعار ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلال کیسا ہونا. جی مجلس عطیات باکس نے بیل بجائی ہے. سوال بھی پورا نہیں بتایا ہے. اب کیا سوال کیا ہے بتائیے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. سیکنڈز گزر رہے ہیں. خلال کس چیز کا ہونا چاہیے؟ جواب بتائیے. جواب یہ ہے کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نیم کی لکڑی کا ہونا چاہیے. نیم کی لکڑی کے تنکے کا ہونا چاہیے اس سے منہ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی تلخی سے مسوڑوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. سوال یہ بھی تو ہو سکتا تھا خلال کرنا کس کی سنت ہے. خلال کرنے کے کیا فوائد ہیں. یہ بھی سوال ہو سکتا تھا. آپ نے خلال پر ہی بیل بجا دی. میں نے پہلے بھی کہا تھا جوش بھی دکھانا ہے ہوش بھی دکھانا. اب آگے بڑھے ہوئے تھے. کتنے نمبر سے آگے؟ 3 نمبر سے آگے. اور یہ جواب اگر غلط ہو جائے گا تو آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. مگر آپ کو مبارک ہو, آپ کا سوال بھی درست ہے, آپ کا جواب بھی درست ہے. 2 نمبر لے کے مقابلے کو اور آگے لے گئے ہیں. اب باری ہے شعر کی اور وہ شعر سننا ہے غور سے. بڑا خوبصورت شعر ہے. ہر ایک نبی. اللہ جناب اب دارالمدینہ والوں نے بیل بجائی ہے. اب دیکھنا ہے وہ شعر صحیح سناتے ہیں کہ نہیں سناتے. سیکنڈز بھی گزر رہے ہیں. ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت. میں نے پہلے کہا تھا کہ غلط جواب جو ہے وہ 2 نمبر آپ سے لے لے گا. صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دے دے گا. اور میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں آخر میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ کا جواب درست ہے. شعر جو آپ نے سنایا وہ درست نہیں ہے. ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ, یہاں تک تو آپ نے صحیح ہر سنایا. ایک نبی ہر ولی کا صدقہ تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ دے طیبہ میں مرنے کی سعادت نبی رحمت شفیع امت. 2 نمبر ہم آپ کے مائنس کریں گے اور اب چلیں گے اگلے سوال کی طرف. ان صحابی رسول کا کیا نام ہے جنہیں علم نفاق اس کے اسباب. جناب عطیات باکس والوں نے آدھے سوال میں بیل بجا دی ہے. سوال بھی پورا کریں گے جواب بھی بتائیں گے. ان صحابی رسول کا کیا نام ہے جنہیں علم نفاق. یہاں تک پہنچا تھا اور بیل بج گئی. اب آگے میں کیا کہنا چاہتا تھا. جی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نفاق کے بارے میں خاص حیثیت حاصل تھی اور یہ فتنوں کی پیچیدگیوں کو جانا کرتے تھے. سوال یہ تھا ان صحابی رسول کا کیا نام ہے جنہیں علم نفاق اس کے اسباب اور فتنوں کی پیچیدگیوں کی معرفت میں انفرادی حیثیت حاصل تھی. جواب ہے حضرت سیدنا حذیفہ کو حاصل تھی. جواب درست دے دیا ہے. اللہ 2 نمبر اور حاصل کر لیے ہیں. امیزنگ جناب. عطیات باکس والے آدھے سوال میں بیل بجاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں. اب ہے شعر. جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار. جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار. پورا مصرع پڑھ دیا جناب پھر بھی بیل نہیں بج رہی ہے. اب بجی ہے بیل. اب صحیح جواب پر 2 نمبر اور واپس ورنہ 2 نمبر دے دیں گے.
جی سیکنڈز گزر رہے ہیں، جلدی کیجئے، 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی ٹائم آپ جو مدینے کی جلدی کریں. حاضری کے لیے رہتے ہیں ہر دم بے قرار، ان کو بھی عطا ہو طیبہ میں حاضری پھر یا نبی. کچھ اشعار فوراً بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ نعت خوانی میں تو چل جائیں گے، یہاں اس لیے نہیں چلیں گے کہ وہ شاعر نے جو لکھا ہے وہی بیان کرنا ہوگا. جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار، وہ بھی ہو جائیں تیرے روضے پر حاضر یا نبی. غلطی ہو گئی ہے اور ہم 2 نمبر آپ کے یہ بھی لے لیں گے واپس. اللہ، نمبر نہ ملیں تو الگ بات ہے، نمبر لے لیے جائیں بڑی محنت سے کمائے ہوئے تو اس کا دکھ انہی سے کوئی پوچھ سکتا ہے. اچھا، کدو شریف سوال ہے، کدو شریف کی فضیلت سے متعلق پھر بیل بجا دیے جناب ہمارے دارالمدینہ عطیات باکس والوں نے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمایا کرتے کہ جب ہانڈی پکایا کرو تو اس میں کدو زیادہ ڈالا کرو، کیونکہ یہ غمگین دلوں کو مضبوط کرتا ہے. کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. انبلیویبل جناب، سارے جواب درست دے رہے ہیں. شعر کی باری ہے. اندھیری گور ہے، دارالمدینہ والوں نے پھر بیل بجائی ہے. اندھیری گور ہے تنہا ہوں دل پہ خوف طاری ہے، تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا. تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے، مگر بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. اب باری ہے سوال کی. قسم کی کتنی قسمیں؟ اوئے ہائے ہائے، دونوں نے ساتھ بیل بجائی ہے اور ہم نہیں بتا سکتے کس نے پہلے بیل بجائی ہے. چلنا پڑے گا ہمیں ری پلے کی طرف. مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا ری پلے ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلے بیل کس نے بجائی؟ بتائیے جناب. جی یہ بیل بجائی ہے ذرا بتائیے بھائی کس نے بجائی ہے. جی مجلس بھی ٹینشن میں ہے جناب، پھر دکھائیے. دارالمدینہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی قسم کی 3 قسمیں ہیں. قسمیں لاؤ، غموس اور منعقدہ. پہلے یہ بتائیں امام اعظم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ثابت. حضرت ثابت. جواب درست ہے جناب. اب آپ قسم کھا کر بھی نہیں بھولو گے، ٹھیک ہے جناب، ایسی غلطی ہوئی ہے. اچھا اب شعر کی باری ہے. 2 نمبر دے دے بھائی دارالمدینہ والوں کو. آب زمزم. مجلس عطیات باکس. اتنی دیر نہ نکال. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، باقی اگلا بھی پورا کریں نا. مدد لے سکتے نہیں، اب مدد بھی نہیں لے سکتے اور 2 نمبر بھی دینے پڑیں گے آپ کو. اللہ جوش دکھایا تھا، ان کی بیلی پہلے بچ جانی تھی تو بچت ہو جاتی. 2 نمبر واپس لے لیں جناب. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آپ کو ملے یا ان کے کم ہو بات تو برابر ہے، کچھ مقابلہ قریب آیا. اب ایک شعر ہے اور ایک سوال ہے.
बदशगुनी की तारीफ। जी शगुन के मायने है फ़ाल लेना, किसी आदमी, चीज़, आवाज़ वग़ैरह को अपने लिए अपने हक़ में बुरा तसव्वुर करना, ये बदशगुनी रहता है, अपने लिए बुरा फ़ाल लेना। जी इसी वजह से बुरा फ़ाल लेने को बदशगुनी कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शेर की बारी है और बहुत खूबसूरत शेर है। सुबह वतन जी दारुल मदीना वालों ने अगर इनका सही जवाब हो जाए तो 5 नंबर दे दें, इनको बराबर कर देते। सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूं शरफ, सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज गए सुनो वाला कहूँ तुझे, बेकस नवाज गए सुनो वाला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, शेर भी बहुत अच्छा पढ़ा और सही भी पढ़ा, 2 नंबर भी हासिल किए, मगर मुकाबले में फ़र्क काफ़ी आ गया था। 3 नंबर से हमारी मजलिस अतियात बॉक्स, ये अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हैं। हम अतियात बॉक्स की मजलिस को, क्योंकि पहले हमारे सिलसिले में ये आए नहीं हैं और इतना आगे तक जाएंगे, आज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, क्या मालूम ये क्वार्टर फाइनल से भी आगे चले जाएं। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए माशाल्लाह, मरहबा। दोनों टीमों से गुजारिश है यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। अपनी एक टीम को हम अलविदा कहेंगे तहाइफ़ के साथ, फिर इंशाअल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कुछ तोहफ़ा तकसीम करना है, लेकिन पहले कुछ तहाइफ़ हम यहाँ अपने इस्लामी भाई को। ये तबरुकात हरमैन माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने मुकाबला किया। महशीद नाम हमें याद रहेगा माशाअल्लाह। ये हरम शरीफ का तोहफ़ा भी लीजिएगा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आपको 4100 रुपये के चेक भी दिए जाएंगे, ये भी लीजिए माशाअल्लाह। इसको ऐसे रखिए, ऐसे जी। अब्दुल हबीब भाई, एक इस्लामी भाई यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हों के कुरानदाजी में नाम निकला था। अच्छा, वो यहाँ आए हुए माशाअल्लाह। अरे वाह, चलें उनको भी ये 4100 वाले चेक वाले 4100। अरे वाह माशाअल्लाह जी, तशरीफ़ ले आए जनाब, जिनका इनाम निकला है। सुभान अल्लाह। ये अच्छा, वो बता रहे हैं कि ये पुराना चेक है और वो 2600 वाला हमारे पास मौजूद है। जी 2600 चेक मौजूद है, तो फिर वो दे दीजिए जी। 4100 वाला आज हम इंशाल्लाह पेश करते हैं कुरानदाजी के ज़रिए, देखें वो कौन लेकर जाते हैं जी। आइए माशाअल्लाह, मरहबा। कौन सा सवाल था आपका? मेरे बाद कोई नबी हो, तो वो आपने मैसेज किया था। अरे वाह माशाअल्लाह, चले मुबारक हो आपको, अल्लाह बरकतें दे। अच्छा, जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म हैं। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की, जिनको 4100 रुपये का चेक पेश किया जाएगा कुरानदाजी के ज़रिए। देखते हैं कि कौन इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं। और ये चेक हो सकता है नाजरीन जो हमारे वो नए नए कह रहे हैं ये कौन सा चेक दे रहे हैं, कभी 2600 का देते हैं, कभी 4100 का। ये मदनी चेक है, ये किसी बैंक में चेक कैश नहीं होता। ये हमारे मकतबतुल मदीना पर जाकर इसकी शॉपिंग कर सकते हैं, मकतबतुल मदीना से ख़रीदारी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मदनी चेक कहते हैं। ठीक है जनाब। हाय हाय हाय, ये नंबर बड़ी निस्बत वाला है। किस किस के पास निस्बत वाला नंबर है, हाथ उठाएं। देखिए निस्बतें बहुत सारी हैं। पंजतन पाक की 5वीं, 4 यार की 4थी, ख्वाजा साहब की 6ठी, 11वीं की 11वीं, 12वीं की 12वीं हैं, बिस्मिल्लाह के हरूफ 19 हैं, फिर 25वीं, 26वीं, जो जो निस्बतें याद आ रही हैं हाथ उठाओ, निस्बत वाले जितने भी हैं। हाँ, 72वीं, नंबर 25, 25 नंबर माशाअल्लाह। आगे आगे 25 नंबर वाले आला हजरत की 25वीं वाले हैं माशाअल्लाह। इनको 4100 का ये मदनी चेक पेश किया जाएगा। एक और इनाम भी देंगे इंशाअल्लाह। तस्बीह मदीना मौजूद है भाई जी, तस्बीह मदीना और एक किताब मकतबतुल मदीना की, जो वो लेना चाहें वो उन्हें पेश करेंगे इंशाअल्लाह। ये आपका चेक माशाअल्लाह, मरहबा। मदनी काफिले में भी सफ़र की नीयत कर लें इंशाअल्लाह जनाब। अब जो नंबर है वो है 100 से ज़्यादा है, ठीक है, और 200 से कम है।
169 169. اگر باہر ہیں تو جلدی اندر آ جائیں, نہیں ہے تو اب کوئی اور نمبر نکال لیں. 169 169 نمبر اگر کسی کا ہے تو آ جائیں. موجود ہیں؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب, انہیں تسبیح مدینہ بھی پیش کر دیں. نمبر دکھا دیں بھائی, ٹھیک ہے. اور یہ آپ ان کو کوئی بھی مکتبۃ المدینہ جو یہ لینا چاہیں کتاب پیش کریں گے, ٹھیک ہے. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہند کے اسلامی بھائیوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ, اللہ برکت دے بھائی. السلام علیکم. آپ تو مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں. بہت اچھا مقابلہ کیا. یہاں زہری مدنی ہے یہ سما.